بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ایک ایمرجنسی ایک بریکنگ نیوز کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں، افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ کل بتایا گیا تھا پاکستانی فورسز کی جانب سے کہ دو علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے تھے اور وہاں پر دونوں حملوں میں دونوں جو آپریشنز ہیں ان میں 41 دہشت گردوں کو مارا گیا تھا۔ اب اس کا شاید رد عمل ہے کہ بلوچستان کے 7 شہروں میں بیک وقت حملے کیے گئے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے حملے نہیں ہیں، بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت یہ حملے کیے گئے ہیں۔ بہت سارے علاقوں سے یہ تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں، کچھ تفصیلات اب تک پہنچ چکی ہیں، اور حملے جو ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی پسپا کر دیے گئے ہیں بہت سارے علاقوں میں۔ اس کی پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ کوئٹہ میں بھی ہے، بلوچستان کا جو دارالحکومت ہے، اور یہ باقی جو شہر ہیں بلوچستان کے ان شہروں کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ جو کل ISPR نے ایک بیان جاری کیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ 41 جو دہشت گرد ہیں یہ مارے گئے تھے، اور یہ 2 الگ الگ آپریشنز تھے۔ پہلا آپریشن جو ہے یہ ضلع ہرنائی کے مضافات میں کیا گیا تھا، اور جہاں پہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 30 جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد پنجگور میں بھی ایک کارروائی کی گئی تھی، اور جو ملیٹنٹس کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 11 بتایا گیا تھا ملیٹنٹس کے اس کارروائی میں پنجگور میں مارے گئے تھے۔ باقی جو اس میں ظاہر ہے کہ ایسے آپریشنز میں ملیٹنٹس فرار بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بھی کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو پہلے سے فورسز تیار بھی ہوتی ہیں کہ جی اس کا رد عمل آئے گا، اس کا انتقام لیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہی ہوا۔ ہم نے آج صبح سے ہی جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے میں اگر آپ کو جو مختلف شہروں کی صورتحال ہے جو بتایا گیا ہے کہ 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں پسنی میں۔ آج کی یہ جو تازہ خبریں ہیں، 8 کو مارا گیا ہے نوشکی میں، اور 4 کے لگ بھگ مارا گیا ہے کوئٹہ میں، اور یہ صورتحال جو ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے۔ اس میں 2 یا 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اس میں جو حملہ آور مارے گئے ہیں اس میں ایک خاتون حملہ آور کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی حملہ کرنے والوں میں شامل تھی۔ یہ ایک مربوط حملے تھے، اور فوری کارروائی کی گئی فورسز کی جانب سے۔ کوئٹہ کا جو سریاب روڈ ہے یہ انتہائی حساس ایک جگہ ہے۔ سریاب روڈ، یہاں پہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے دھماکے ہوئے ہیں، بہت سارے حملے ہوئے ہیں، اور اسی جگہ پر پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا، اور جن پولیس وین کو جن لوگوں نے، جن دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا ان کو فوری طور پر پولیس اور FC نے گھیرے میں لیا، جس کے نتیجے میں 4 جو حملہ آور تھے ان کو مارا گیا۔ نوشکی میں FC ہیڈ کوارٹر پر جو ہے یہ فائرنگ کی گئی، باقاعدہ ایک بڑا حملہ کیا گیا، اور شدید فائرنگ کے نتیجے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں سے جو حملہ آور تھے یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دالبندین میں FC ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے کی ایک کوشش کی گئی، اور یہ اب نہیں بتایا گیا کہ یہ خودکش حملہ کیا گیا یا اس کو ناکام بنایا گیا۔ بہرحال بتایا گیا ہے کہ جی فورسز نے فوری کارروائی کی اور اس بڑے حملے کو ناکام بنایا گیا۔ پسنی میں پاکستان کوسٹ گارڈز اور گوادر میں لیبر کالونی پر جو ہے یہ یہاں پر بھی حملے کیے گئے۔ یہاں پر 6 حملہ آور جو ہیں یہ مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں۔ مستونگ، تمب اور بلیچہ میں سیکیورٹی پوسٹ پر دستی بموں اور جو بھاری اور جو چھوٹے ہتھیار ہیں ان کا حملہ کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی پسپا کر دیا گیا ہے، اور فورسز کی طرف سے، بلوچستان حکومت کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف شہروں میں حالات جو ہیں یہ مکمل کنٹرول کر لیے گئے ہیں۔ کچھ علاقوں میں اب بھی صورتحال جو ہے کشیدہ ہے، سڑکیں بند ہیں، اور ٹرین سروس جو ہے یہ پورے بلوچستان میں معطل کر دی گئی ہے۔ اور یہ گوادر کی خبر ہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ پر
حملہ جو ہے یہ پسپا کر دیا گیا. ایک خاتون سمیت 8 ملیٹنٹس جو ہیں یہاں پہ مارے گئے ہیں. یہ پسنی میں پاکستان کوسٹ گارڈ کی چوکی پر یہ حملہ کیا گیا تھا اور سیکیورٹی دستوں نے فوری اور مؤثر کارروائی کی اور اس حملے میں جن حملہ آوروں کو مارا گیا ہے وہ میں نے تعداد آپ کے سامنے رکھ دی. یہ صورتحال جو ہے کافی تشویشناک ہے. BLA اور باقی جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں یہ مختلف شہروں میں حملہ آور ہوتی رہی ہیں. یہ بینکوں کو بھی لوٹتے ہیں اور عام نجی املاک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس میں جو ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا تھا بلوچستان کے ایک شہر میں, بینکوں کو لوٹا گیا تھا اور پھر وہاں مقامی لوگوں نے بھی نکل کر ان کا شدید جو ہے یہ مقابلہ کیا تھا. ہم اگر اس ساری صورتحال کے حوالے سے دیکھیں تو عام لوگوں کے پاس, جس طرح خیبر پختونخوا میں ہے, عام لوگوں کے پاس یہاں پہ ہر قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں اور چھوٹا بڑا ہتھیار جو ہے یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں موجود ہوتا ہے. جب بھی اس طرح ملیٹنٹس کا حملہ ہوتا ہے تو عام لوگ نکل آتے ہیں, امن کمیٹی کے لوگ نکل آتے ہیں اور پھر ملیٹنٹس کا مقابلہ کیا جاتا ہے. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے شانہ بشانہ پھر یہ لڑتے ہیں. بلوچستان میں صورتحال تھوڑی مختلف ہے. یہاں پہ باقاعدہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو سردار ہیں یا جو استطاعت رکھتے ہیں, ان کے پاس تو گارڈز ہوتے ہیں, ان کے پاس محافظ ہوتے ہیں, پھر یہ نکل آتے ہیں اور پھر یہ ملیٹنٹس کا مقابلہ کرتے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے جس مربوط انداز میں یہ 7 بڑے شہروں میں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ٹھیک ٹاک منصوبہ بندی کی گئی, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ منصوبہ بندی کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو یہ اس کا ظاہر ہے کہ پاکستانی فورسز تیار تھیں. اس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے اس آپریشن میں. آپریشن کئی علاقوں میں ابھی بھی جاری ہے. فورسز کا کتنا نقصان ہوا ہے, عام لوگ اس میں کتنے شہید ہوئے ہیں, یہ تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے ان تمام بڑے شہروں میں جو بلوچستان کے ہیں. اور اس مرتبہ بلوچستان کا جو دارالحکومت ہے کوئٹہ, اس کو بھی نشانے پہ رکھا گیا ہے. بلوچ علیحدگی پسندوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیرون ملک موجود ہے. وہ ایک پرتعیش زندگی جو ہے یہ قائدین گزار رہے ہیں اور افغانستان کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ کچھ رپورٹس ہیں کہ ان کی قیادت, ان کے کچھ کمانڈرز جو ہیں یہ افغان سرزمین کا بھی استعمال کرتے ہیں. جو بلوچستان کے اندر ایک صورتحال ہے, ایک تو وہاں پہ سیاسی اور عسکری حکام جو ہیں یہ ایک پیج کے اوپر ہیں اور وفاقی حکومت کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اور صوبائی حکومت کا فیصلہ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے وہاں کے جو ملیٹنٹس ہیں, جو وہاں پہ علیحدگی پسند ہیں, کہ جس کی وجہ سے وہ اس طریقے کی کارروائی نہیں کر سکتی جس طریقے سے ماضی میں کارروائی کرتے تھے. لیکن یہ جو بیک وقت بڑے شہروں میں حملے ہوئے ہیں یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے, ایک تشویشناک صورتحال ہے. اس معاملے پر نظر چونکہ رہے گی اور چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, مزید تفصیلات بھی اس کی آنی ہیں. 41 ایک دن میں مارے جاتے ہیں ملیٹنٹس اور پھر جب اس طرح بڑے حملے ہوتے ہیں اور پھر مقابلہ ہوتا ہے, جھڑپیں ہوتی ہیں, تو اس میں یہ جو میں نے جتنی بھی آپ کے سامنے اطلاعات رکھی ہیں یہ ابتدائی اطلاعات ہیں. اس کو ظاہر ہے کہ یہ ساری اطلاعات مختلف شہروں سے اکٹھی کی جائیں گی. کتنی لاشیں جو ہیں فورسز نے تحویل میں لی ہیں, کتنا دوسری طرف نقصان ہوا ہے, یہ بہت ساری تفصیلات ابھی رہتی ہیں. تو تازہ ترین یہ صورتحال تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, یہ کر لیجیے, مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.